على شرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم فزت برب الكعبة بلندر الصلوات. دعائے کے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں بے شمار قبول فرمائے. بالخصوص آپ دعا فرمائیں گے ڈاکٹر علمدار، ڈاکٹر شفیق، ڈاکٹر افتخار اور عمران عارف جعفری. یہ وہ احباب ہیں جنہوں نے اس عزا خانے کی رونق میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. میرا مالک اس عزا خانہ کی عزت کا صدقہ ان تمام کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے. جناب سید علی ہندی صاحب، قمر عباس، صغیر علی، ظہیر علی، سید موسیٰ رضا اور جتنے بھی آپ احباب تشریف فرما ہے، مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہر ایک کو میرا مالک اس دروازے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خدمت پہ بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ پڑھا جو میرے شہنشاہ نے کل والی جو دن آئے گا اس کے بعد آنے والی شب جو جملہ امیر المومنین کی زبان سے نکلا وہ ہے فزت برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا. یہ وہ جملہ ہے جو امیر المومنین کا حکمت سے بھرا ہوا جملہ ہے. آج بھی عقل انسانی جو ہے وہ اس بات پہ سرگرداں ہے کہ آخر وہ علی جس کا ہر لمحہ ہی کامیاب تھا، اس نے آخری سجدے میں یہ کیوں کہا کہ اب علی کامیاب جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی پہ خوشی وہ مناتا ہے جو کبھی زندگی میں ناکام ہوا. جیسے زمانے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ماننا ہے، سمجھا نہیں، ایسے ہی امیر المومنین کی زبان سے نکلے ہوئے بے شمار ایسے جملے ہیں جس کو زمانے میں سنا ہے، سمجھا نہیں. کیونکہ نہ قرآن کی آیت کھل کے سمجھ میں آتی ہے اور نہ علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کھل کے سمجھ میں آتا ہے. جیسے قرآن سمجھنے کے لیے مفسر ہونا چاہیے، علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سمجھنے کے لیے علی کا عارف ہونا چاہیے. اب یہ جملہ آج بھی تاریخ میں یہ میں نے جملہ پڑھا تو آپ میں سے میں نے بھی فزت برب الکعبہ کہا تو آدھے سے زیادہ مجمع نے ترجمے سے پہلے ترجمہ بول دیا. اس کا مطلب ہے یہ بہت زیادہ پڑھا گیا، بہت زیادہ سنایا گیا، بہت زیادہ کہا گیا. علی کامیاب ہو گیا، میں علی کامیاب ہو گیا، میں علی کامیاب ہو گیا. امیر المومنین کا یہ کہنا کہ فزت برب الکعبہ، پھر امیر المومنین نے قسم بھی کھائی ہے تو کعبہ کے رب کی کھائی. اس اصرار پہ رکوں گا اور اسی پہ چند لمحے آپ سے بات ہوگی. امیر المومنین نے قسم بھی کھائی، رب المشرقین نہیں کہا،
رب المغربین نہیں کہا، احد الصمد نہیں کہا. آپ امیر المومنین کی پوری زندگی کے خطبے پڑھیں، جتنے نام اللہ کے علی کو آتے ہیں شاید یہ نام کسی کو آتے ہیں. آج تک مسلمانوں نے قرآن کے اندر جو اللہ کے نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کیے وہ 99 نام ملے ہیں مسلمانوں کو 1400 سال میں. اللہ کی دعائے جوشن کبیر ایک دعا ہے اور علی نے 1000 نام اللہ کا لیا. صرف ایک دعا جوشن کبیر میں لے لی. اللہ کے اتنے نام سوائے علی کو کوئی نہیں جانتا. اور اللہ کا جو نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ ذات ہے. متوجہ بات کی جانا مشکل بات ہوگی لیکن ہوگی مشکل کشا کے صدقے سے. آسانیوں والا علی نہ مجھے آتا ہے نہ میں کبھی پڑھتا ہوں. مرحب کو مارنے والا علی مجھے آتا ہی نہیں ہے. اللہ ذات ہے، اس ذات کی پہچان ہے. اب جب ہم نے کہا اللہ ذات ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ جو ہے وہ ایک مخصوص چیز ہے جسے اللہ کہتے ہیں. اللہ پھر اسم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اللہ اسم ہے تو پھر اللہ کا اسم کیا ہے؟ میں ایک وجود ہوں، میں ایک بدن ہوں، میں ہوں جسم. مجھے زمانے میں اپنی پہچان چاہیے. تو دنیا میں جب بھی کوئی بشر زمین پہ اترتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کا نام تجویز کیا جاتا ہے. یہ نام ہوتا ہے تاکہ وہ دنیا میں پہچانا جائے. اس کا مطلب ہے اس ذات کی پہچان ہوتی ہے. اسم سے وہ ذات پہچانی جاتی ہے. کئی بار ہوتا ہے کہ ایک نام کے کئی نام ہوتے ہیں. اگر میرا نام آصف ہے تو مجمع میں کئی آصف اور بھی ہوں گے. اس کا مطلب اسم ملتا ہے، ذات جدا ہے. تمہید میں جو بندہ ساتھ دے گا اسے نتیجہ بڑا اچھا لگے گا. اللہ ذات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسم نہیں ہے، اللہ ذات ہے. اگر اللہ ذات ہے تو پھر اس اللہ کا کوئی اسم ہے. اللہ خود نام نہیں ہے، اللہ کا نام ہے. اللہ خود نام نہیں ہے، اللہ تو ایک صرف ذات ہے. جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ذات ہے تو ذات کو وجود میں ماننا پڑے گا اور وجود کو کسی ایک جگہ پہ ماننا پڑے گا. التوحید شیخ صدوق کی میرے چھٹے شہنشاہ فرماتے ہیں ہر چیز محمد ایک اسم رکھتی ہے، ایک معنی رکھتی ہے. اسم اور معنی، نام اور اس نام کی پہچان، اس نام کا معنی. والا فرماتے ہیں کہ اللہ اسم ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ اسم ہے، اللہ نام ہے. اور اس اللہ کے نام کا ایک معنی ہے. میرے چھڑے شہنشاہ فرماتے ہیں جس نے صرف اسم کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی. جس نے صرف معنی کی عبادت کی اس نے شرک کی. جس نے اسم اور معنی دونوں کی عبادت کی سمجھو کہ اس نے اللہ کی عبادت کی. مشکل مرحلہ گزر گیا، میں آسان مثال دیتا ہوں. سب سے پہلی آیت جو یاد کروائی جاتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ہر کام کے شروع میں یہ پڑھا کرو، جو بھی کام کرو پہلے یہ پڑھو. قرآن کی اتنی وزنی آیتیں موجود ہیں لیکن برکت صرف یہ آیت دیتی ہے.
اتنی برکتوں والی آیتوں کے ہوتے ہوئے ابتدا اسی سے نماز پڑھو پہلے یہ پڑھو، وضو کرو پہلے، جو بھی کام کرنا چاہو اور اس کام میں چاہو کہ اللہ بھی اپنی برکت کو اس کام میں شامل کرے تو اس آیت کو پڑھو۔ کس آیت کو پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی اب میرا ہی مجمع مجھے کر کے بتائے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، یہی ترجمہ ہے۔ اب میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر کوئی عربی سمجھتا ہو، اگر اس کو میں توڑ کے پڑھوں گا، پہلے ہے بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، با کو ہٹاؤ، اس کا مطلب نام، اللہ کا نام، الرحمن اس کی صفت، الرحیم اس کی صفت، اس نام، اسم سے پہلے صرف با ہے، اسم سے پہلے صرف با ہے۔ اب مجھے بتایا جائے کہ اس میں شروع جو ہے وہ کس کا ترجمہ ہے؟ اب شروع کس چیز کا ترجمہ ہے؟ اگر با کا ترجمہ ہے تو اب یہاں پر علماء میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ با جو ہے یہ استعانت کی ہے، یعنی مدد کی ہے، مدد ہے اس اسم کی جو اللہ کا ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ با ہے ابتدائیہ، ایک گروپ نے کہا کہ با استعانت، ایک نے کہا نہیں استعانت نہیں، با ابتدائیہ کے لیے، ابتدا ہے اللہ کے اسم سے۔ بات بڑی آسان ہوگی، نتیجہ آپ کی سرحد پہ پہنچ گیا۔ ایک علماء کے گروہ نے ترجمہ کیا با ہے استعانت کی، مدد کی، ایک نے کہا نہیں با ہے ابتدائیہ یعنی کہ آغاز کا، اس کا مطلب ہے کہ آغاز اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے، مدد اللہ کے نام سے، استعانت اللہ کے نام سے۔ یہ تمام وہ اصطلاحات ہیں جو علماء کے گروہ میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے مدد ترجمہ کرو، ابتدا ترجمہ کرو، شروع ترجمہ کرو، اس سے آگے آئے گا ابتدا، شروع، استعانت یا مدد۔ مدد اللہ سے نہیں، اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے اسم سے، اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی، اللہ کے اسم سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ شروع اللہ سے نہیں کیا جا رہا، اللہ کے اسم سے کیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں بتاؤ اگر اللہ خود ذات ہے تو اللہ کا اسم کون سا ہے؟ اب معصوم سے پوچھا گیا مولا ہمیں بتائے اللہ کا اسم کیا ہے؟ فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم آل محمد اللہ کے نام۔ ہم ہیں اللہ کے اسم، ہم اللہ کے اسم، اللہ ذات ہے، نام ہم ہے، اللہ تو ذات ہے، نام ہم ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نام پہچان کے لیے ہوتا ہے، کہیں کوئی بھی چیز ہو تو کائنات میں ہر اسم کوئی معنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی معنی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی معنی ہے تو اس کا کوئی اسم بھی ہے، اگر کوئی اسم ہے تو اس کا کوئی معنی بھی ہے۔ اللہ صرف ذات ہے، آل محمد اس کے نام۔ اب اگر یہاں تک بات آ گئی تو اب آگے چلو۔ خدا کہتا مجھے بلاؤ میرے ناموں کے ساتھ، ادعو اسماء الحسنی، قرآن کیا ہے، خدا کہتا دعا کیا کرو مجھ سے، لیکن ایسے نہیں کرنی، جب مجھ سے دعا کرو تو میرے ناموں کے ساتھ کرو۔ یہیں پہ رکو تو میں ایک اور آیت کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے۔
یسبح للہ، تسبیح کرو اپنے اللہ کے اسم کی۔ قرآن کی 21 سے لے کے 27 یا 28 آیتوں میں وہ اشارہ موجود ہے جہاں خدا کہہ رہا ہے تسبیح کرو اللہ کے اسم کی، نام لو، عبادت کرو اللہ کے اسم کی۔ میرے مالک اپنی کروا، تسبیح اسم کی بھی ہو رہی ہے۔ میرے چھٹے شہنشاہ کا فرمان ہو، میں کربلائے معلیٰ میں منبر حسین کو یہ جملہ کہنے لگا ہوں، میرے مولا کہتے ایک مرتبہ یا علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے افضل ہے۔ معصوم کی حدیث ہے، ایک بار صرف یا علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے۔ سامنے بیٹھے ہوئے سائل نے کہا مولا اعتکاف اللہ کی عبادت ہے، علی تیرے دادے کا نام ہے۔ فرمایا تو نے علی رشتے سے پکارا ہے، علی صرف میرے دادے کا نام نہیں اللہ کے اسم کو کہتے ہیں۔ علی اسم پروردگار۔ اب اگر علی اسم پروردگار ہے تو خدا کہتا جب ہم نے آدم کی توبہ قبول کی، ہم نے آدم کو کچھ اسماں سکھا دیے تھے، آدم نے تسبیح کی اس اسم کے نام کی۔ باپ کو معافی ملی تھی تو علی کے اسم کی وجہ سے۔ خدا نے قرآن میں مختلف انبیاء کی دعائیں لکھی ہیں، یہ اس نبی کی دعا ہے، اس نبی کی دعا ہے، بچپن میں اسلامیات میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں ایک نبی ہے جس کا نام ہے حضرت یونس، ان کی دعا بھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، تو ہی پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے۔ نبی ہے اور خود اپنے آپ کو ظالم کہہ رہا ہے۔ ظالم جو ہے وہ صفت نہیں ہے، ظلم کرنا صفت نہیں ہے۔ اگر ظالم صفت نہیں ہے، ظالم عیب ہے، تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا تو پھر علماء کرام کہیں کہ یہ تسبیح یونس نہیں ہے، اگر حضرت یونس نے یہ تسبیح کی ہے، اور آج بھی یہ تسبیح قنوت میں پڑھی جاتی ہے، آج بھی اس تسبیح کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کیا کہا کہ میں ہی ظالمین میں سے ہوں، ظلم کرنا عیب ہے اور نبی ہوتا ہے بے عیب۔ اگر یونس معصوم اور علیہ السلام تو پھر وہ ظالم نہیں، اور اگر معاذ اللہ انہوں نے اپنے آپ کو ظالم کہا ہے پھر وہ علیہ السلام نہیں۔ یہ آیت واپس لینی پڑے گی، یہ یونس کا عہدہ واپس لینا پڑے گا۔ جب ہم نے اس کو دیکھا کہ میرے مولا تو نے کہا ہے قرآن میں کہ یہ یونس نبی نے کہا تھا، تو یونس نے کس پہ ظلم کیا تھا؟ فرمایا ظلم کسی اور پہ نہیں کیا تھا، یونس سے ظلم ہو گیا تھا اپنے ہی نفس پہ۔ کیا نفس پہ ظلم ہوا تھا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، کربلا میں حوالہ دے رہا ہوں، میرے مالک کیا ظلم ہوا تھا حضرت یونس نبی سے؟ معصوم فرماتے ہیں جب ہم نے انبیاء کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا تو یونس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا تھا۔ یونس نے انکار نہیں کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے تعامل کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا تھا۔ علی کی ولایت کو نبی بھی سوچے تو وہ مصلی پہ کہتا میں نے ظلم کر دیا۔ چلتے ہیں نا، اب جا کے علماء سے پوچھو کہ ظالم کی سزا کیا ہے؟ ظالم کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے، علی کی ولایت کے غصب کرنے کو بھی ظالم کہتے ہیں۔ جس نے علی کی ولایت کو چھپایا اس نے ظلم کیا۔ پھر خدا نے حضرت یونس نبی تھے، سزا نہیں دی نبی کو دی، نبیوں کو سزائیں نہیں ہوتی، نبیوں کی آزمائشیں ہوتی۔ کیا حضرت یونس نبی کو خدا نے کس آزمائش میں ڈالا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ کہاں گئے تھے حضرت یونس؟ مچھلی کے پیٹ میں، بطور سزا نہیں، سزا مجرم کو ہوتی۔ حضرت یونس کو آزمائش میں ڈالا،
اب حوالہ سننا، میں نے پوچھا گیا میرے مولا سے، مناقب آل محمد، میرے مولا سے پوچھا گیا چوتھے امام سے، میرے مالک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ ہاں مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ سامنے بیٹھا ہوا سائل مسکرایا، مسکرا کے کہا کبھی کوئی بچہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ چوتھے شہنشاہ وہیں سے اٹھے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس نے آنکھیں کھولی تو دریائے دجلہ کا کنارہ۔ میرے چوتھے شہنشاہ علی ابن الحسین نے آواز دی، آواز دینی تھی، ایک بہت بڑی مچھلی نے دریا سے اپنے منہ کو نکالا، لہروں کو چیرتی ہوئی کنارے پہ آئی اور چوتھے امام کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتی ہے لبیک یا حجت اللہ علی العرش، اے زمین پر اللہ کی حجت میں حاضر ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اس صحابی نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہی مچھلی ہے جس نے یونس کو 40 دن تک اپنے پیٹ میں زندہ رکھا تھا۔ تو نے شک کیا میں نے اسے بلا لیا، تو نے شک کیا میں نے اسے بلا لیا۔ فرمایا مولا سوال مدینے کیا تھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا دجلہ کا کنارہ ہے، یہی وہ جگہ ہے یہاں سے یونس کو دریا میں گرایا گیا تھا اور یہیں سے مچھلی نے اپنے پیٹ میں نکل لیا تھا۔ میرے چوتھے امام نے آواز دے گا انسانی لہجے میں بول کے اسے بتا کہ یونس کو جب تو نے مچھلی کے پیٹ پہ لیا تو تو نے کیا کام کیا تھا؟ فرمایا مجھ پہ اللہ نے وحی کر دی تھی کہ یونس کو اپنے پیٹ پہ لے لے، میں نے یونس کو اپنے پیٹ پہ لیا۔ خدا نے کہا تھا نکلنا نہیں ہے، چبانا نہیں ہے، اسے اپنے پیٹ میں محفوظ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، نہ میں نے نکلا نہ میں نے چبایا، میں نے یونس کو اپنے پیٹ پہ لیا۔ اگلی وحی کا انتظار کیا، خدا کی وحی آئی کہ سمندر کی آخری تہ پہ چلی جا۔ میں سمندر کی آخری 7ویں تہ پہ پہنچی، 7ویں تہ پہ پہنچا تو یہ 7ویں تہ پہ رہنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں اور حشرات نے پکار کے کہنا شروع کر دیا علی 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 علی۔ جب چاروں طرف علی کی آواز آئی تو یونس نے میرے پیٹ میں کہا یہ 7ویں تہ پہ رہنے والی مچھلیوں کو پتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا انی کنت من الظالمین۔ اسم دیتا ہے، معنی دیتا ہے۔ بس آخری سطر کہنے لگا اس معنی دیتا ہے۔ معانی اسم کی تخلیق ہے، لیکن معانی کے بغیر اسم کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی ایسا نام جس کا کوئی معنی نہ ہو، اس نام کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ اسم رکھتا تھا کہ پہچان کروائے، اس نے ان 14 کو وہ اسم دیے جو اس کی پہچان ہے۔ ان کو ماننا اصل میں اسے ماننا۔ تو علی ابن ابی طالب نے اپنے زندگی میں چاہا کہ دنیا اللہ کو میرے ذریعے پہچانے، تاکہ میں اللہ کا مانی ہوں، میں اللہ کا اسم ہوں، دنیا میرے ذریعے اللہ کو پہچانے۔ علی نے خیبر میں اللہ کی پہچان، علی نے خندق میں اللہ کی پہچان، علی نے جبل میں اللہ کی پہچان، علی نے صفین میں اللہ کی پہچان۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے پڑھتا ہوں۔ آدم سے لے کے 12ویں شہنشاہ تک کسی اللہ کی حجت نے اتنے توحید پہ خطبے نہیں دیے جتنے علی نے دیے۔ حتیٰ کہ خود رسول اللہ نے تو زندگی میں توحید پہ اتنی بات کی جتنی علی نے کی۔ ہر ایک نے اللہ منوایا ہے، علی نے اللہ سنایا ہے۔ نہیں سمجھ سکے اللہ تعالیٰ کہاں چلے گئے؟ کائنات میں ہر ایک نبی نے اللہ منوایا ہے۔ پہلا ہے میرا شہنشاہ جس نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے دنیا والوں کو اللہ سنایا۔ آؤ مجھ سے پوچھو کہ وہ اللہ کیسا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو کہ وہ اس اللہ کی تعریف کیا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو کہ اس اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ ہر نبی نے اللہ منوایا ہے، علی نے اللہ سنایا کیا کہنے؟ ہاں صرف علی ہی نے توحید پہ خطبے کیوں دیے؟ رسول اللہ نے توحید پہ اتنے خطبے کیوں نہیں دیے؟
کیونکہ رسول پہ کسی کو اللہ ہونے کا گمان نہیں تھا. جس پہ گمان تھا اسی نے منبر سے علی پڑھنا شروع کر دیا, اللہ پڑھنا شروع کر دیا. میرا اللہ ایسا ہے, میرا اللہ ایسا ہے, میرا اللہ وہ ہے, میرا اللہ وہ ہے, میرا اللہ وہ ہے. دنیا سجدے میں جھک گئی, تیرا بھی کوئی اللہ ہے. تو بھی کسی کو جھکتا ہے, تو بھی کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے, تو پھر وہ کتنا اعلیٰ ہوگا جسے جھکنے والا علی ہے. میرے مولا علی نے ساری زندگی اپنا آپ تو منوایا ہی نہیں. امیر المومنین سے کوفے میں کہ بندے نے پوچھا تھا, یا علی زندگی میں آپ پہ بھی کبھی کوئی مشکل آئی ہے؟ آپ تو مشکل کشا ہیں, کبھی زندگی میں ایسا لمحہ بھی آئے کہ کبھی آپ بھی مشکل میں چلے لے گھمائے؟ ہاں ایک مشکل ہے جو علی کو بھی آتی ہے. یا علی آپ کو وہ کون سی مشکل آتی ہے, سناؤ مشکل. امیر المومنین مسکرا کے فرماتے علی کے لیے مشکل یہ ہے کہ جب میں بندوں میں رہ کے بندوں کو بتاؤں کہ میں بندہ نہیں. نہیں, ہم پہ اعتراض ہے جی, ہم علی کو بڑھاتے ہیں. وہ علی ہی کیا جسے بڑھایا جائے, وہ علی کیا جسے بڑھایا جائے. مجھ پہ سوال ہوا تھا کہ جی مولا علی کو کی حد کہاں ہے؟ میں نے کہا جی حد تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا پھر بھی کچھ تو بتائیں. میں نے کہا پھر ایک جملہ ہے علی کی حد کا. علی کی حد یہ ہے کہ جہاں سے علی ختم ہو اور اللہ شروع ہو, یہ بھی نہ پتا چلے کہ یہ ختم کب ہوا ہے اور وہ شروع کب. کیونکہ جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا, اور جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اس کا اختتام کوئی نہیں ہے اور اس کی ابتدا کوئی نہیں. کسی کو نہیں پتا وہ کب سے ہے. اٹھے کوئی کائنات کا سب سے بڑا دانشور اور مفکر اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے کہ اللہ کب سے ہے. اس کی ابتدا کا کسی کو نہیں پتا, اس کی حد کا کسی کو نہیں پتا کہ علی کہاں تک ہے. علی کہاں تک ہے, علی کی حد کا کسی کو کیا پتا. چھوٹی سی دنیا, اتنا سا ایک گولا ہے, اور یہاں کے رہنے والے علی پہ بحث کر رہے ہیں, اور وہ عالمین کا امام ہے. زمین کی وسعت کتنی ہے؟ معصوم فرماتے کہ زمین کی حد اتنی ہے جیسے کہ کوئی بچہ ایک قلم کی نوک کے ساتھ ریت پہ ایک نقطہ لگا. جتنی زمین پہ اس نقطے کی حیثیت ہے اتنی کائنات میں اس دنیا کی حیثیت. 18,000 عالمین ہیں, اور 18,000 عالمین میں سے ہر عالم جو ہے وہ اپنی ایک علیحدہ دنیا رکھتا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ نظام شمسی جتنا ہے, یہ جتنے ان میں سے گولا ہے, یہ جتنے بھی سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں ان سیاروں میں سے ایک سیارہ زمین ہے. اور یہ جو سورج جس کو دے کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء نمازیں ادا کرتے ہیں, یہ اس زمین کا سورج ہے, کائنات کا سورج نہیں. جاؤ جا کے آج بھی علم فلکیات والے کہتے ہیں کہ یہ تو نظام شمسی کیا اس نظام شمسی کا سورج ہے, ورنہ اللہ کی لاکھوں کہکشائیں ہیں, ان کہکشاؤں میں لاکھوں سورج ہیں. ایک سورج جو ہے وہ صرف اس زمین کا سورج ہے, پھر ان سب نے مل کر ایک نظام بنانا ہے, اس نظام کو ایک گلیکسی کہتے ہیں, اس کے اوپر ایک سپر گلیکسی ہے, ایک کہکشاں ہے, پھر ایک کہکشاں اعظم ہے, پھر یہ ساری کہکشائیں اعظم مل کے جو ہے وہ ایک عالم خلق کرتی ہے.
یہ تمام عالم جو ملتے ہیں تو پھر 18,000 عالمین بنتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 18,000 عالمین میں سے ایک عالم، اس عالم میں کہکشاں اعظم، اس کہکشاں اعظم میں کہکشاں، اس کہکشاں میں لاکھوں سورج، ان سورجوں میں ایک سورج، اس سورج کی ایک زمین، اس زمین کا ایک شہر، اس شہر کی ایک مسجد، اس مسجد میں 2 رکعت کی نماز پڑھانے والا مولوی. فزتو برب الکعبہ، کیونکہ سجدے میں تھا یہ. اب میں آخری سطر کہنے لگا ہوں اور عمار شاہ یہ جملہ بس اللہ کرے کہ ایک بندہ ہضم کرے، 2 ہضم کرے، ہضم ہو جائے. 21 رمضان اس علی کی شہادت ہے جو علی آخری نبی کے ساتھ آیا تھا. آدم کے ساتھ بھی نوح کے ساتھ بھی، اور صرف یہ علی وہ ہے جو آخری نبی کے ساتھ آیا تھا اور ابھی علی آئے گا. یہ صرف مخلوق کو اپنی دید کی تاب واپس لیتے ہیں. یہ نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. یہ 3 شعبان، یہ 13 رجب ہمارے لیے، ورنہ یہ نہ کبھی تھے نہ کبھی ہیں میں آتے ہیں. کیونکہ ہے، تھا، یہ زمانے کی قسم ہے. ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ ساری زمانے کی قسم ہے. یہ زمانے میں آتے ہی تھے. اگر یہ زمانے میں ہوتے تو یہ امام زمانہ نہ ہوتے. آخری سجدہ علی کا، اور سجدے میں سر تھا اور قاتل کی ضرب لگی تو علی نے کہا فزتو بربی الکعبہ. تو نے مجھے کعبے میں اتارا تھا اور دنیا نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اللہ ہے. آخری سطر کہہ رہا ہوں، نتیجہ ہے. میں نے کہا تھا کہ کیوں علی نے رب الکعبہ کیوں کہا، کعبے کا رب کیوں کہا؟ کیونکہ علی کعبہ میں آئے. کعبہ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے اپنا گھر علی کو دے دیا. علی نے آخری سجدے میں رب کعبہ کہا کہ تو کعبے کا رب ہے، تو نے مجھے اپنا گھر دیا، میں تیرے ہی گھر میں اپنا لہو دے رہا ہوں اور سجدے میں دے رہا ہوں. دیکھ لے علی کا سر تجھے جھکا ہوا ہے. اب یہ میرا جھکا ہوا سر نہیں ہے، یہ تیری پہچان ہے، کیونکہ مانی نے اسم کو ظاہر کر دیا. میں تیرا مانی تھا، تو میرا اسم تھا، میں نے تجھے ظاہر کر دیا. فزتو برب الکعبہ. اب علی کامیاب ہو گیا، اب تو ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا، کیونکہ تجھے علی نے ظاہر کر دیا. علی نے بتا دیا کہ جسے سجدہ کیا جائے وہ اللہ ہوتا. بیٹوں کے شہر میں باپی کے دکھ. آج رمضان کی کتنی تھی جی؟ 17 رمضان. آج کوفہ میں علی کی آخری تقریر تھی. یہ جو دن گزر گیا ہے نا، 17 رمضان کوفہ میں امیر المومنین نے آخری تقریر. رمضان کا مہینہ، مسجد کوفے کی بھری ہوتی تھی. امیر المومنین نماز کے بعد ایک خطبہ دیتے تھے. کوفے کے لوگ علی کا خطبہ سننے کے لیے آتے تھے. 17 رمضان کوفے والے کہتے ہیں کہ علی کی تقریر کا رنگ بدل گیا. ہر رمضان میں منبر کے آخری زینے میں بیٹھ کے دھڑ سج کے بولنے والا علی، جو روز کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے پوچھو پوچھو، مجھ سے زمین کی خبریں پوچھو یا آسمان کے راز پوچھو. وہ علی جو ہر روز رمضان میں اپنے سینے کو فراغ کر کے کوفے والوں سے گفتگو کرتے تھے. کوفے والے کہتے 17 رمضان علی کا جھکا ہوا سر تھا. امیر المومنین کی بار بار آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے.
17 رمضان کو علی نے تقریر کرتے پہلا جملہ کہا، پہلا جملہ مسجد کوفہ والوں نے اتنا غور سے نہ سنا جتنا گھر میں علی کی بیٹیوں نے سنا۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اور اللہ جانے میں سمجھوں گا کہ کربلا میں کون ہے جو علی کی شہادت کے دنوں میں اس جملے کو سنے گا۔ امیر المومنین 17 رمضان آج کے دن کوفہ میں امیر المومنین کی آواز ہے، کوفے والو یتیموں کو نہ ستانا، کوفہ والو میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، کوفہ والو میرے بعد یتیموں کے سر پہ پیار دینا۔ بار 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 علی یتیموں کی بات کر رہے تھے، بار بار امیر المومنین کہہ رہے تھے یتیموں کا خیال رکھنا۔ یہ کہنے کے بعد امیر المومنین کے بعد کوفے والوں میں نے مدینہ چھوڑا، مدینے میں قبر مصطفیٰ تھی، رسول کی بیٹی کی قبر تھی۔ میں مدینہ چھوڑ کے کوفے آیا، میں نے کوفے اس لیے آیا، تم چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران ہے، یا علی مدینہ چھوڑ۔ علی رو کے کہتے کوفے والوں میں چھوڑ آیا، بتا میرے لیے آسان نہیں تھا مصطفیٰ کی قبر چھوڑنا۔ کوفے والوں میں تمہارے شہر میں مہمان بن کے آیا تھا، کوفے والوں میں علی 17 رمضان تم سے پوچھ رہا ہوں، میں علی نے تمہارا کسی کی حق کھائے؟ کوفے والوں میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ میں راتوں کو یتیموں کے گھروں میں کھانا پہنچاتا رہا، میں تمہاری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ڈالتا رہا۔ علی تقریر کر رہے تھے، کوفے کی مسجد میں لوگ چیخے مار مار کے کہہ رہے تھے یا علی تم نے کبھی زندگی میں ایسی باتیں نہیں کی، یا علی آج 17 رمضان تو ہمیں اپنے احسان کیوں جتلا رہا ہے؟ امیر المومنین نے یہ جملہ کہنے کے بعد کہا بولو کوفے والے، میں علی نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی یتیم کو ستایا ہو، میں نے تم میں سے کسی کا مال کھایا ہو؟ کوفے والوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہم گواہی دیتے ہیں تجھ سے بڑھ کے حق کا امام کوئی ہو نہیں سکتا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے امامہ اتارا، کوفے کے ممبر پر رکھ کے رو کے کہا، میں ہاتھ باندھ کے کہتے میرے بعد میری بیٹیاں مدینے چھوڑ آنا، میرے بعد میری بیٹیوں کو مدینے چھوڑ آنا، میری زینب کو کوفہ راس نہیں ہے۔ سنو علی کی تقریر کربلا میں بیٹھ کے، آج کے دن جو علی نے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ سنو شیعو۔ علی رو کے فرماتے کوفے والے میرے بعد میری بیٹیاں وطن چھوڑ آنا۔ کوفے والوں نے یہ جملہ سنا، علی کے بیٹے تڑپ گئے۔ حسین نے حسن کو دیکھا، مولا حسن نے حضرت عباس کو دیکھا۔ عباس رو کے مولا حسین سے کہہ رہے تھے علی کوفے والوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ماں کے جانے کے بعد بہت روتی تھی علی کی بیٹی، بہت روتی تھی شہزادی، بابے کے ساتھ تو زندگی میں کبھی بھولی نہیں تھی۔ ایک دفعہ جناب سیدہ کے جانے کے بعد جناب سیدہ کی وصیت ہے نا، ان وصیتوں میں ایک وصیت ہے، یا علی میرے بعد کوشش کیجئے گا دن کی روشنی میں گھر نہ، کوئی گھر کے حاکم کو گھر آنے سے روک نہیں سکتا، بی بی نے کیوں روکا؟ مولا امیر المومنین جناب زہرا کے جانے کے بعد سارا دن مسجد میں گزارتے تھے، اس وجہ سے جناب سیدہ نے کہا یا علی میری موجودگی میں آتے تھے، آپ کا قدم دروازے پہ آتا، میری بیٹیاں میری کمر کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ زندگی میں علی کی بیٹیوں نے جب بھی بابا سے بات کی ہے ڈائریکٹ نہیں کی، اماں بابا کو کہہ دیجئے، اماں بابا کو کہہ دیجئے۔ جناب سیدہ کے جانے کے بعد ایک دفعہ مولا امیر المومنین دن کے وقت گھر آئے، جب گھر آئے تو حالت کیا تھی، میری بڑی شہزادی صحن میں بیٹھی ہوئی، بی بی کا چہرہ دروازے کی طرف نہیں دوسری طرف، میری چھوٹی شہزادی بی بی کلثوم صلوات اللہ، میری اس شہزادی کا چہرہ دروازے کی جانب ہے، میری بڑی شہزادی شام والی بی بی ہے، باپے کو آتے نہیں دیکھا، چھوٹی شہزادی نے دیکھا۔ امیر المومنین جب گھر کے اندر آئے تو میری شام والی ملکہ چھوٹی بی بی سے کہہ رہی تھی کلثوم
میرا جی چاہتا ہے آج بابا اتنا جملہ کہنا تھا یا باپ کے قدموں کی آواز سن لی. شہزادی نے چادر کا پلو تھاما حجرے میں چلی گئی. امیر المومنین دروازے پہ آگے کہتے زینب ماں کے بعد پہلی بار کچھ کہنے لگی تھی. میری بڑی حضرت تھی بیٹا تو مجھ سے کبھی کچھ مانگے تو نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. آج پہلی بار تو کوئی حسرت کر رہی تھی. تو نے کہا کاش بابا. عالیہ بول کیا چاہیے تجھے؟ تیرا بابا لا کے دیتا ہے. عالیہ بول تجھے کیا چاہیے؟ تیرے اندر کوئی حسرت ہے؟ رو کے کہتی نہیں بابا مجھے بڑی شرم آ رہی ہے. رو کے کہا زینب مجھے بول کے بتا. زینب تجھے تیری ماں کی قسم مجھے بتا دے. اتنا کہنا تھا دروازے پہ آگے کہتی بابا میں صبح سے کلثوم سے کہہ رہی تھی کاش آج بابا مجھے میری ماں کی قبر میں لے جائے. میں ماں سے جا کے کہوں ماں تیری زینب اکیلی رہ گئی. بڑا پیار. بس شہادت نہیں انشاءاللہ شہادت کل مسجد کوفہ میں امیر المومنین کی بیٹی جناب خدیجہ کے صحن میں فجر کی اذان سے پہلے رات 12-1 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. فجر کی اذان سے پہلے مکمل مولا کی شہادت اور درد پڑیں گے. ضربت کا درد پڑیں گے. علی کے بیٹوں کا باپ کی لاش پہ آنا پڑے گا. سادات و غیر سادات امیر المومنین نے کوفے خط لکھا. کوفے مولا علی آ گئے حکومت کوفے. امیر المومنین نے مدینے خط لکھا حسن میں مدینہ چھوڑ کے آ گیا میری بیٹیاں روتی ہیں. مولا حسن کا جواب ہے بابا تیرے فراق میں بھی ماں کی جدائی میں بھی. مولا امیر المومنین نے اگلا خط لکھا حسن بہنوں کو لے کے کوفے آ گئی. بہنوں کو لے کے کوفے آئی. کوفہ میں میری حکومت کا تخت قائم ہو چکا ہے. میرے گورنر نافذ ہو چکے ہیں. لوگ میری بیعت میں آ گئے ہیں. اب کوفہ پرامن ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں میرے پاس کوفہ آ جائیں. اور خط کے آخر میں مولا امیر المومنین نے کہا حسن جب تیری بہن سفر کے لیے آمادہ ہو رسول کی اونٹنی قصوہ جو رسول نے رکھی تھی وہ ابھی بھی ہمارے گھر میں موجود ہے. حسن جب عالیہ کے آنے کا آمادہ ہو جائے تو اس اونٹنی کو گھر لے کے جانا. میری بیٹی کو اونٹ پہ بیٹھنا نہیں آتا. زندگی میں کبھی گھر سے باہر نہیں آیا. پردے کا اہتمام ہو. میرے بیٹوں کا حصار ہو. رات کے وقت مدینہ سے سفر شروع کرنا. کوشش کرنا دن کو پڑاؤ ہو رات کو سفر. میں کوفہ میں تمہارا منتظر ہوں. خط امام حسن کو ملا. بیٹیاں باپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی. بیٹیوں نے رخت سفر باندھا. ماں کی قبر کو بیٹیوں نے الوداع کیا. جا رہی تھی کوفے بابا سے ملنے. کیا خبر تھی کہ ماں کی قبر چھوڑ کے آنے والی کوفے یتیم ہونے جا رہی. یتیمی انتظار کر رہی تھی زینب کا کوفے میں. بی بی نے سفر شروع کیا. امیر المومنین کے بیٹوں کے گھوڑے عالیہ کے محمل کے ارد گرد جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے. ہر منزل پہ آ کے امام حسن پوچھے عالیہ تھک تو نہیں گئی؟ لوگ کہتے کیسے تھکوں؟ مجھے تو سفر محسوس ہی نہیں ہوتا. میں ہماری کا پردہ ہٹاتی ہوں کہیں عباس نظر آتا ہے, کہیں حسین نظر آتا ہے, کہیں مجھے محمد نظر آتے ہیں. سارے کے سارے چہرے میرے بابے والے. میں علی کے بیٹوں کے حصار میں جا رہی ہوں. شہزادی کا قافلہ کوفہ پہنچا. امیر المومنین کوفہ کے باہر بیٹی کے قافلے کا انتظار کر رہے تھے. امیر المومنین نے بلندی پہ کھڑے ہو کر دور سے قافلے کو آتے دیکھا. امیر المومنین نے غلاموں کو پیچھے کیا. اکیلے چلتے ہوئے گئے. عالیہ کے محمل کے قریب آئے. بیٹے گھوڑوں سے اترے. باپ کے قدموں کے ہاتھ. بابا سلام, بابا سلام, بابا سلام. بیٹوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے رکھتے امیر المومنین بیٹی کے محمل کے قریب گئے. محمل کے قریب جا کے محمل کے پردے پہ علی نے ہاتھ رکھا جیسے رسول دروازہ زہرا پہ سلام کرتے تھے. ویسے امیر المومنین نے کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ.
اے رسول اللہ کی دختر تجھ پر میرا سلام. پردے کے اندر سے آواز ہے علیک السلام یا ابی، اے بابا تجھ پر بیٹی کا سلام. علیک السلام یا امیر المومنین، اے مومنوں کا امیر تجھ پر بیٹی کا سلام ہو. یہ جملہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے اپنی اماری کے پردے کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا. اندر چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی قرآن کی آیت کبریٰ. بی بی نے اپنا سر بابے کے قریب کیا، دادے نے دونوں ہاتھ شہزادی کے سر پہ رکھے. رکھنے کے بعد امیر المومنین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عالیہ کے مکھنا کو تھوڑا سا ہٹایا. ہٹانا تھا، بیٹی نے باپ کے شرم سے آنکھیں بند کی. علی کی رو کے آواز ہے، زینب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھول. رو کے کہتی بابا مجھے بڑی شرم آ رہی ہے. آواز ہے زینب ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولی. عالیہ نے آنکھیں کھولی. امیر المومنین نے محمل کا پردہ ہٹایا. ہٹا کے کہتے زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے، یہ کوفے کی گلیاں ہے. چیخ مار کے روئی عباس کی مرشدزادی. رو کے کہتی جگیر دکھانی ہے تو بیٹوں کو دکھائیے، حکومت دکھانی ہے تو حسن کو دکھائیے. بابا میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، بابا میں کبھی کوئی دوبارہ کوفے آؤں گی. علی کی آواز ہے زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی، ہو سکتا ہے تمہیں تقدیر کوفے لے کے. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. عالیہ ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ کوفہ آنا پڑے. شہزادی چلی گئی، کوفہ میں بابا کی مہمان بن گئی. کوفہ کی عورتیں جس رات شہزادی گھر میں آئی، کوفے کی عورتیں نے دروازے پہ رش کر دیا. امیر المومنین دروازے پہ، کوفے کی عورتوں نے کہا امیر المومنین. کچھ مدینے کی عورتوں کی شادی کوفہ ہوئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ علی کی بیٹی ہوں بہو علی. کچھ ایسی عورتیں مدینہ سے آئی ہیں جو تیری بیٹی سے قرآن پڑھتی رہی ہیں. وہ کہتی کہ بولتی ہے تو لہجہ ہوں بہو بابے والا ہے. یا علی ہمیں اجازت ہے میں آپ کی بیٹی کی زیارت کر لیں. امیر المومنین کی آواز نہ کوفے والیوں، ابھی زینب تھک کے آئی ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو، کل میں اپنی بیٹی سے ملواؤں گا. کوفے کی عورتیں کہتی یا علی بڑی بے چین ہو گئی ہے، ہمیں سکون نہیں آ رہا جب سے سنا ہے آپ کی بیٹیوں نے آنا ہے. یا علی ایک لمحے کے لیے زیادہ دیر بات نہیں کرے گی، بس دور سے دیکھ لینے دے. جب اتنا کہنا تھا امیر المومنین نے چند عورتوں کو بلایا. چند کو علی کی آواز آئی میں امام ہو کے منت کرتا ہوں تم اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ. وہ عورتیں دیکھ رہی یا علی ہمیں کیوں نہیں ملنے دیتا. علی دیکھ رہے میری مجبوری ہے. جن عورتوں کو اجازت دی تھی وہ علی کے سیر میں، اللہ جانے یہ روایت کون سید برداشت کرے گا. جو عورتیں واپس آئی انہوں نے کوفے کی گلیوں میں رونا شروع کر دیا. مولا حسن کی آواز آئی بابا انہیں بھیج دیا ہے، انہیں کیوں نہیں آنے دیتا. علی نے حسن کے گلے میں بائیں ڈالی، رو دیا میری مجبوری ہے، میں کائنات کا امام ہوں، ان کے بدنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹھے ہیں. میں علی کا نعرہ نہیں کرتا کسی عورت کے بدن میں بیٹا ہو، نظر میری بیٹی کے چہرے پہ چلی جائے. کربلا ہے، عباس کی قبر چند قدم کے فاصلے پہ ہے. میں جملہ پڑھنے لگا، مجھے رو کے اجازت دینا. یا علی تو نے کوفے میں ان عورتوں کو زینب کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا تھا جن کی پیٹ میں بیٹے تھے. شام کے بازار میں شرابیوں کا مجمع تھا. جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا، رو کے تھی حسین پڑھ قرآن، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، میرا عباس مارا گیا، میرا حسین زمین سے گر گیا. ماتم حسین